ایک صوفی اپنے اندر صوفیانہ کرامات رکھتے ہوئے، ایک فقی اپنے اندر فقہ کا علم رکھتے ہوئے، اور ایک عالم اپنے اندر اسلام کا علم رکھتے ہوئے شکست خوردہ کیوں ہیں؟ کیا ایسی چیز ہے جو ان کو شکست خوردہ کرتی ہے؟ تو علامہ اقبال بتاتے ہیں، مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں، بہانہ بے عملی کا بنی شراب الست، فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور، کہ مار کے ہیں شریعت کے جنگ دست و بدست، گرید کشمکش زندگی سے مردوں کی، اگر شکست نہیں تو اور کیا ہے شکست؟ صوفی کے اندر مجاہدانہ حرارت ہی نہیں ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو باطل کے سامنے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی جو صوفیانہ کرامات ہے نا، وہ باطل کے سامنے اس قدر اور اس طرح مجاہدانہ طریقے سے ظاہر کرے کہ اگلا پاش پاش ہو جائے، لیکن وہ حرارت نہیں رہی۔ وجہ کیا ہے کہ صوفی صرف اپنی خانقاہوں میں بیٹھ گیا، اس کو لگا کہ نہیں، میرا باہر نکلنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح فقیہ شہر، اس نے بھی اپنے آپ کو رہبانیت کے لیے مجبور کر دیا، بالکل سائڈ پہ کر لیا، بالکل ایک کونے میں ہو کے بیٹھ گیا کہ اگر میں کوئی بات کروں گا تو دست بدست ہو جائے گا، لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور حکومت مجھے نقصان پہنچائے گی یا پھر کسی طرح سے میرے جاننے والوں کو نقصان پہنچائے گی۔ تو ہر کوئی اپنی اپنی ایک ڈی ڈنڈ کی مسجد بنا کر بالکل سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا، اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اگر نکلا تو میرے لیے نقصان دہ ہے، ہاں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ریاست کے لیے نقصان دہ۔ تو ہر کسی نے اپنے اپنے فائدے کو دیکھ کے وہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا۔ لیکن علامہ اقبال اس میں یہ کہتے ہیں کہ کیا اگر ایسا کرنا، کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا، کسی کے اندر جستجو ہی نہیں پیدا ہو رہی، کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کچھ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں، تلوار اٹھانا تو بعد کی بات ہے، کسی کو یہ بھی ہمت نہیں کہ وہ زبان سے جہاد کر سکے، کسی کو یہ بھی ہمت نہیں رہی کہ وہ قلم سے جہاد کر سکے۔ اسی لیے ہر کسی نے اپنا آپ کا سیف زون سمجھ کے، اپنی محفوظ سائڈ سمجھ کے وہ بیٹھ گیا، اس نے کچھ کرنے کی کوئی جرت نہ کی، نہ اسے کوئی توفیق ہوئی۔ تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں، اگر یہ صورتحال ہے، بے شک وہ صوفی ہے، بے شک وہ عالم ہے، بے شک وہ فقی ہے، لیکن اگر باطل کے نظام کے خلاف وہ کھڑا نہیں ہوتا نا، تو یہ اس کی شکست ہے، اور یہی حقیقت میں شکست ہے۔ اس میں مرد مومن ہے ہی نہیں، اس میں صرف ایک صوفی ہے جو فرضی ہے، ایک فقی ہے جو فرضی ہے، اور ایک عالم ہے جو صرف زبان کا علم جانتا ہے، جو صرف گفتگو کا علم جانتا ہے۔ اس کے اندر مجاہدانہ کوئی فطرت نہیں ہے، مجاہدانہ کوئی جوش ولولہ نہیں ہے، کسی باطل کے ساتھ ٹکرانے کے لیے اس کے پاس کوئی ہمت نہیں ہے، کیونکہ وہ شکست خوردہ ہے۔ اس نے اپنے آپ کی شکست کو تسلیم کر لیا ہے کہ اگر میں کسی ظالم حکومت کے خلاف، اگر میں کسی ظالم حکمران کے خلاف کھڑا ہوں گا تو مجھے نوچ لیا جائے گا، مجھے وہاں سے اٹھا لیا جائے گا، یا پھر میرے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے گا، یا میرے ساتھ مجھے نقصان پہنچایا جائے گا۔ تو اگر یہ چیز دیکھ کر کوئی سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شکست خوردہ ہے، اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اور ایک عالم کی، ایک صوفی کی اور ایک فقی کی جو شکست ہوتی ہے، وہ اصل میں ان کے عہدے کی شکست ہوتی ہے، وہ اس کے فقیہانہ کردار کی شکست ہوتی ہے، وہ اس کے صوفیانہ کردار کی شکست ہوتی ہے، وہ اس کے علم کی شکست ہوتی ہے۔